بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سرمایہ اردو سال اول کے پہلے سبق اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تحریر کردہ ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدراس یونیورسٹی پونا میں اسلامی تعلیمی انجمن کے زیر اہتمام 7 خطبات دیے۔ ان 7 خطبات کے سلسلے کا یہ 5واں خطبہ ہے، جس کا عنوان تھا جامعیت۔ اس 5ویں خطبے کو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ہم فاضل مصنف کے بارے میں کچھ تعارف حاصل کریں گے۔ تو عظیم مذہبی اسکالر سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ 22 نومبر 1884 کو چھوٹے سے گاؤں دیسنا، ضلع پٹنہ، صوبہ بہار، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حکیم سید ابو الحسن ہے۔ سید صاحب نے اپنی ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں دارالعلوم ندوہ لکھنؤ، جو کہ اس وقت بر صغیر میں اسلامی اور عربی تعلیم کا معروف ادارہ تھا، اس میں داخل ہو گئے۔ ندوۃ العلماء کے اندر آپ نے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ 1914 میں شبلی نعمانی کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق سید صاحب نے سارے کام چھوڑ کر علامہ شبلی نعمانی کی ادھوری تخلیق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل و اشاعت میں مصروف ہو گئے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، یاد رہے کہ ابتدائی 2.25 جلدیں علامہ شبلی نعمانی کی تحریر کردہ ہیں، جبکہ باقی 4.25 جلدیں سید صاحب نے خود مرتب کیں۔ سید صاحب کو بھی اپنے استاد کی طرح تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب، زبان و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا اور ماہنامہ معارف جاری کیا۔ سید صاحب 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ اسلامی تعلیمات بورڈ کے صدر بنے اور 23 نومبر 1953 میں آپ نے وفات پائی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے ان کو نشان سپاس سے نوازا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تخلیقی کام جو انہیں زندہ و جاوید رکھتا ہے، ان کی تحریر کردہ کتب ہیں، جن میں حیات شبلی، خیام، نقوش سلیمانی، عرب و ہند تعلقات، سیرت عائشہ، خطبات مدراس، نقوش سلیمانی شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، اب اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کا حل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور بانی کے طریقے نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ اس نے اپنے پیغمبر کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی
اور اتباع کو خدا کی محبت کا حل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، امتحانی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس سبق کو انتہائی احسن انداز سے پڑھ لیں، سمجھ لیں، تو امتحان میں جو سوالات آتے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے آتا ہے جو 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 9 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حصہ نثر میں ہی ایک دوسرا سوال سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرنا ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی سبق میں سے کوئی بھی پیراگراف ہمیں بطور اقتباس دیا جاتا ہے، اس کی ہم نے سیاق و سباق کے حوالے سے مطلوبہ پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا سوال جو ہے وہ MCQs میں ہوتا ہے، وہ شارٹ کویسچن، وہ چھوٹے چھوٹے سوالات، وہ آپشنز موجود ہوتی ہیں۔ میں آپ کو یہاں ہائی لائٹ کر کے بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں اور ہمیں کس طرح ان کو یہاں حل کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سوال ہے کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے مذہب نے کیا تدبیر اختیار کی ہے؟ تو اس کے جواب کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر اختیار کی ہے کہ اس مذہب کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ اس کے بعد سوال آ سکتا ہے کہ اسلام میں کتنی چیزیں ہیں؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں، اس پیراگراف میں آپ دیکھیے گا کہ اسلام میں یہ 2 چیزیں ہیں۔ اسلام میں 2 چیزیں ہیں۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سی ہیں؟ تو وہ کتاب اور سنت ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر اور سوال بن سکتا ہے کہ سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو پھر ہم یہاں سنت کے لغوی معنی جو ہیں وہ راستے کے ہیں۔ وہ یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ راستے کا لفظ جو ہے یہاں اس کو جو ہے ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ جواب کے میں لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح ایک اور سوال جو MCQs میں ہی آتا ہے وہ ہوتا ہے تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ بطور مذکر استعمال ہوا ہے اور کون سا لفظ بطور مؤنث استعمال ہوا ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے یہاں لفظ سنت جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت کا لفظ جو ہے یہ بطور یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے۔ اس طرح یہاں 10 نمبر کا سوال جو ہے وہ خلاصے کا، 15 نمبر سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، 5 نمبر MCQs جو ہمیں سوالات کے طور پہ آتے ہیں، اور 5 نمبر تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ تو اس طرح ہم ان کو جمع کریں تو تقریباً 35 نمبر جو ہیں وہ بنتے ہیں۔
اگر ہم اس سبق کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں تو ہم یہ نمبر حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم دیکھیں کہ خلاصہ ہم کیسے لکھیں گے، تو دو طرح کے خلاصے جو ہیں یہاں لکھنے کے لیے آتے ہیں، ان دونوں کا سٹائل مختلف ہوتا ہے۔ خلاصے کا پہلا جو سٹائل ہے اسے خطابیہ کہا جاتا ہے، جبکہ خلاصے کا دوسرا سٹائل جو ہے اسے تمہیدی سٹائل کہا جاتا ہے۔ تمہیدی سٹائل میں ہم کسی بھی سبق کے حوالے سے اپنی طرف سے کچھ اگر پوائنٹس بتانا شروع کر دیں، اس کی تعریف میں چند جملے پہلے لکھ دیں تو اسے ہم تمہیدی سٹائل کہیں گے، اور اگر ہم جن الفاظ سے یہ سبق شروع ہوا ہے، جیسے خدا کی محبت کا حل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر اختیار کی ہے، انہی الفاظ سے اگر ہم اسے لکھنا شروع کر دیں تو اسے ہم خطابیہ سٹائل کہیں گے۔ ہمیں جو چاہیے وہ خلاصے کا خطابیہ سٹائل چاہیے۔ یہاں خلاصہ لکھتے ہوئے یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم نے کسی بھی سبق کا 1/3 حصہ لکھنا ہوتا ہے اور اسے بالکل اسی ترتیب کے ساتھ انہی پوائنٹس کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے جو سبق کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اسی سبق کے آخر پر ایک سوال لکھا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جی دوسرا سوال میں نے کہا تھا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح، تو یہاں لکھا ہوا ہے جی حوالہ متن، جی آپ دیکھیے گا حوالہ متن، اقتباس کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کس سبق کا حصہ ہے اور سبق کے مصنف کا نام کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لکھیں گے سبق کا عنوان، اور جس طرح یہ حوالہ متن کے بعد یہ چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہیں یہ 2 ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں رابطہ، یہ رابطہ کا سائن ہے۔ ہم لکھیں گے سبق کا عنوان اور اس کے بعد یہ رابطہ کا سائن۔ سبق کا عنوان لکھتے ہوئے بھی جو شروع میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ہم سیرت النبی نہیں لکھ سکتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا نمبر کٹ جائے گا، لہٰذا پھر اس کے بعد ہم مصنف کا نام لکھتے ہیں۔ تو مصنف کا نام جو لکھا ہوا ہے سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر ہمیں بالکل وہی لفظ جو شروع میں آپ نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں ہم اسی طرح اگر لکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا پورا نمبر دیا جائے گا۔ آپ اس کے آگے ہم چلیں تو پھر لکھا ہوا ہے کہ جی سیاق و سباق، یہ دیکھیے گا سیاق و سباق، یہاں لکھا ہے کہ سیاق و سباق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثالی اور دوسرا اجمالی۔ وہ سیاق و سباق مثالی ہے جو اقتباس کا موقع و محل بتائے، یعنی اقتباس سے پہلے اور بعد کے مقامات کا ذکر کریں، یعنی جو آپ کو پیراگراف پیپر میں آئے گا اس پیراگراف سے پہلے کیا کچھ کہا گیا ہے اور اس پیراگراف کے بعد کیا کچھ کہا گیا ہے۔ ایسا مثالی سیاق و سباق اس وقت آسانی سے لکھا جا سکتا ہے جب اقتباس ایسے سبق میں سے لیا گیا ہو جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو۔ دوسرا اجمالی کے سیاق و سباق ہے جو اقتباس سے متعلقہ سبق کے اہم نکات کو بالترتیب مختصراً بیان کر دے۔ اجمالی سیاق و سباق ان اسباق کی ضرورت بن جاتا ہے جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ انٹر کے امتحان میں ہر 2 قسم کے سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 سطور کے درمیان رہنی چاہیے۔ اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سبق جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سبق کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سید صاحب کا ارشاد کیا ہوا
خطبہ ہے، لہٰذا یہ یہاں جو سیاق و سباق لکھا جائے گا وہ اجمالی سیاق و سباق ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کو کوئی پیراگراف آتا ہے تو اس میں سے ہم نے خاص پیراگرافس کے پوائنٹس جو اقتباس سے پہلے ہوں یا بعد میں ان کو ہم نے بالترتیب 8 سے 12 لائنز کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ لہٰذا سیاق و سباق کی طوالت 8 سے 12 لائنز پر مشتمل ہونی چاہیے۔ اب ہم جو تشریح کی بات ہے تو یہ نیچے اس کے لکھا ہوا ہے تشریح۔ تو تشریح عبارات کی تشریح کا مقصد طلباء کی صلاحیت کو جانچنا ہے کہ وہ عبارات کی تفہیم اور وضاحت کی کس قدر اہلیت رکھتے ہیں اور مطالب عبارت کو اپنے الفاظ میں کس قدر خوبی سے سمجھا سکتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ مشکل الفاظ، تراکیب کے معنی اور متبادل لکھیں، پھر متعلقہ عبارت میں پیش کیے گئے نکات کی وضاحت ترتیب وار کریں۔ تشریح عموماً اصل عبارت سے 3 گنا ہونی چاہیے، لیکن تشریح کرتے ہوئے سبق کی حدود میں رہنا بہرحال ضروری ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بھی پیراگراف جو ہے اگر ہمیں تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سیاق و سباق کے طور پر اس پیراگراف سے پہلے اور بعد کے نکات کو بیان کریں گے، اور پھر تشریح کرتے ہوئے اس پیراگراف کو ہم نے 3 گنا بڑھا دینا ہے، یعنی اس کے اندر جو اہم نکات ہیں ان کا بہت اچھے طریقے سے ہم نے بیان کرنا ہے۔ یعنی ریفرنس کے طور پہ آپ قرآنی آیات، احادیث، بزرگوں کے اقوال اسی سبق کو ملحوظ رکھتے ہوئے بطور ریفرنس ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم خلاصہ جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ خلاصہ جو ہے وہ ہمیں 1/3 یعنی کسی بھی سبق کا تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اگر جو پیراگراف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا پہلا، اگر اس کو ہم مختصراً بیان کریں خلاصہ لکھنے کے لیے تو پھر کچھ یوں ہوگا کہ خدا کی محبت کا حال بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے کہ اس کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، جبکہ اسلام نے ہمارے سامنے قرآن اور سنت کو رکھ دیا ہے۔ قرآن کے ذریعے سے ہم تک اللہ کے احکامات پہنچے، اور سنت وہ طریقہ ہے جس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہوئے گزرے۔